السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کا مخرج غلط پڑھنے پر نماز نہیں ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیں، مخرج کا پہلے مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ عربک جو حروف ہوتے ہیں جیسے الف، با، تا، ثا، یہ منہ کے خاص حصوں سے نکلتے ہیں۔ جس جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے، یعنی نکلنے کی جگہ۔ تو حروف جہاں سے نکلتے ہیں ان حروف کو مخرج اور جمع مخارج کہلاتے ہیں۔ علماء نے اس کو فرمایا کہ عربک ورڈ چونکہ بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسے ثا، سین اور صاد، اگر کوئی شخص سب کو سین سے ہی پڑھ دے تو معنی بدل سکتا ہے۔ اس لیے سیکھنا علم دین کا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ کون ثا ہے، کون سین ہے، کون صاد ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے اس لیے تجوید کو سیکھنا واجب قرار دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تلفظ بگڑ جائے اور مفہوم کچھ اور ہو جائے۔ اس لیے تجوید سیکھنی چاہیے تاکہ آپ کی نماز بالکل صحیح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب رہی بات کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کا مخرج اگر غلط پڑھ دیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ان حروفوں کے بارے میں صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ جیسے تو، تا، سین، ثا، صاد، ذال، زا، زو، الف، حمزہ، ہا، عین، حا، ضاد، ذو، دال۔ ان حروفوں میں صحیح امتیاز رکھیں، یعنی صحیح سے فرق معلوم ہو، ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، یعنی معنی غلط ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض تو سین، شین، زا، جیم، قاف، کا میں بھی فرق نہیں کرتے۔ حوالہ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ نمبر 557، قرأت میں غلطی ہو جانے کا بیان۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ کون سے حروف ہیں جن کا مخرج غلط پڑھنے پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر وہ حروف اگر جس کا معنی غلط ہو گیا، مثال کے طور پر آپ نے قل اعوذ برب الفلق میں، آپ قل اعوذ برب الفلق میں بڑا قاف ہے، قل میں آپ نے چھوٹا کاف پڑھ دیا۔ قل اعوذ برب الناس میں چھوٹی سین ہے، آپ نے بڑی شین کا استعمال کیا اور معنی غلط ہو گیا۔ اگر معنی صحیح رہا تو ٹھیک ہے، اور معنی غلط ہو گیا تو آپ کی نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی، یعنی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی، کیونکہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ضروری ہے، آپ کو ہر حالت میں ہر رکعت میں پوری سورت کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن آپ نے الحمدللہ کی تلاوت کی۔ الحمدللہ میں جو ہا ہے آپ نے چھوٹی ہے کا استعمال کیا، یعنی الحمدللہ پڑھ دیا۔ عالمین میں عین ہے لیکن آپ نے عالمین الف سے پڑھ لیا۔ اگر معنی فاسد ہو گیا، یعنی معنی اگر غلط ہو گیا تو آپ کی فوراً نماز اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ حروف جن کے بدلنے پر، مثال کے طور پر آپ نے شین کو سین پڑھ دیا، قاف کو چھوٹا کاف پڑھ دیا، عین کو آپ نے الف پڑھ دیا، اسی طریقے سے آپ نے چھوٹی ہے کو بڑی ہے پڑھ دیا، تو اس طریقے سے اگر معنی غلط ہو گیا تو معنی غلط ہونے کی صورت میں آپ کی نماز وہیں پر ٹوٹ جائے گی، یعنی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ چیز پتہ کیسے چلے گا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا، الحمدللہ میں اگر چھوٹی ہے نکل جائے تو معنی غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر عالمین میں ہم نے عالمین پڑھا تو معنی غلط ہوا کہ نہیں؟ قل اعوذ برب الناس کو ہم نے قل اعوذ برب الناس کے سین کو ہم نے بڑی شین کا استعمال کر دیا، قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا۔ تو ان سب صورتوں میں یہ پتہ کیسے چلے گا ہم نے جو مخرج غلط پڑھا ہے تو معنی فاسد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ہر ایک انسان آسانی کے ساتھ ان صورتوں کو محنت کر کے یاد کر سکتا ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد پھر اس کا ترجمہ یاد کرنا یہ اور دشواری ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو جو صورتیں یاد ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ کم 4 سے 5 صورتیں آپ اس طریقے سے یاد کریں، اچھی طریقے سے آپ تلفظ کے ساتھ یاد کرنے کے بعد قرب و جوار میں جو عالم یا حافظ ہوں ان کو اپنی صورتیں ضرور بھی ضرور سنا دیں۔ جو غلطی بتائیں آپ کو، ان غلطیوں کو آپ دور کر کے تب خدا کی بارگاہ میں آپ سجدہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسی عبادت کی جائے جو تلفظ درست ہو، جہاں شین، جہاں سین، جہاں
قاف کاف یقینی طور پر ہمیں امید ہے کہ ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے آپ کو آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا، تشفی ہو گئی ہو تو اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔